السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہم، قل کے معنی کہہ دو، اللہم اے اللہ۔ اس میں تھوڑا سا سمجھ لیں کہ یا اللہ کہیں تو اس کا معنی بھی اے اللہ ہے، اور اللہم کا معنی بھی اللہ ہے، یا اللہ ہے۔ اللہ کے بعد اگر میم کے اوپر شد ہو، اللہ کے لفظ کے بعد میم آئے اور اوپر شد ہو تو اس کا معنی یا کرتے ہیں، اور یہ جب دل کی گہرائی سے بلانا ہو تو اللہم بولا جاتا ہے عربی میں۔ اس لیے جو میم اور شد ہے آخر پر تو اس کا معنی یا ہے۔ اللہم اے اللہ، مالک الملک، مالک جیسے مالک یوم الدین پڑھا تھا آپ نے، اردو میں ہم کہتے ہیں فلاں بندہ تو فلاں چیز کا مالک ہے، اس گھر کا مالک ہے۔ الملک، ملک حکومت، ملک کے مالک۔ تو تل ملک، تو ہی دیتا ہے، الملک بادشاہی، تو ہی بادشاہی دیتا ہے، من تشاء جسے تو چاہتا ہے، من جسے، تاکہ مانی تو، شاء آپ نے ماشاء اللہ میں پڑھا تھا، وتنزع الملک اور تو چھین لیتا ہے، واو اور تا تو، یہ نون زے عین جو ہے اس کا معنی چھیننا۔ اس کو یاد رکھنے کے لیے اردو کا لفظ نزع، جب کسی کی روح چھنتی ہے، موت کے قریب ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نزع کا عالم ہے، اس کی روح چھینی جا رہی ہوتی ہے اس سے۔ وتنزع الملک اور تو چھین لیتا ہے بادشاہی، ممن جس سے، تشاء تو چاہتا ہے، وتعز اور تو عزت دیتا ہے، تاکہ مانی تو، عز کے آگے تیل گا دیں عزت بن جائے گا، من تشاء جسے تو چاہتا ہے، وتذل اور تو ذلیل کر دیتا ہے، ذل بتا رہا ہے کہ اس کا معنی ذلیل بنتا ہے، من تشاء جسے تو چاہتا ہے، بیادی کا تیرے ہاتھ میں، تیرے ہی ہاتھ میں، الخیر خیر ہے، انہ کا یقیناً تو، اللہ پر، کل ہر شعین شعی قدیر قادر، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت کا باماورہ ترجمہ سنیں۔ اے اللہ ملک کے مالک، بادشاہیوں کے مالک، تو جسے چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اس سے چھین لیتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، تیرے ہی ہاتھ میں خیر ہے، اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 26-27۔ تولج اللیل، تولج تو داخل کرتا ہے، یہ نیا لفظ ہے، آپ یاد کر لیں، اللیل رات کو، فی النہار دن میں، دن کو یاد رکھنے کے لیے لیل رات کو کہتے ہیں لیلۃ القدر جیسے، اور نہار منہ حکیم دعائیاں دیتے ہیں کہ مکھن کے ساتھ کھاؤ نہار منہ، یعنی جب صبح دن ہو اور ابھی کچھ کھایا نہ ہو منہ نے، اسے نہار منہ کہتے ہیں۔ فی النہار دن میں، وتولج النہار اور تو داخل کرتا ہے دن کو، فی اللیل رات میں، وتخرج الحی اور تو نکالتا ہے خارج کرتا ہے جاندار کو، حیا حیات سے، من المیت میت سے، مردہ سے، بے جان سے، وتخرج المیت اور تو نکالتا ہے بے جان کو، من الحی جاندار سے، وترزق اور تو رزق دیتا ہے، ریز قاف رزق، ہم اردو میں بھی یہی لفظ استعمال کرتے ہیں، من تشاء جسے چاہتا ہے تو،
بغیر حساب، بغیر حساب کے۔ تو اس کا با محاورہ ترجمہ سنیں۔ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ تو بے جان سے جاندار کو نکالتا ہے اور جاندار سے بے جان کو نکالتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ بہت آسان سبق ہے آج کا۔ آئیے ہم اس کی تفسیر اور تشریح دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ہمارے رب نے آج کی 2 آیات میں ہمارے لیے کیا حکم دیا ہے؟ اسٹوڈنٹ بن کے سیکھیں اللہ کے قرآن کو۔ اللہ نے اپنے پیارے نبی سے فرمایا کہ آپ فرما دیں، آپ کہہ دیں، یعنی یہ دعا سکھائی ہے اللہ نے، پیارے نبی سے کہا کہ آپ کہیں سبحان اللہ، اے اللہ تو مالک ہے بادشاہی کا، ملکوں کا تو بادشاہ ہے، اور بادشاہ بھی کیسا ہے جس جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ دنیا کے بادشاہ پہلے بچے ہوتے ہیں، پھر بادشاہی ملتی ہے، پھر چھن جاتی ہے، پھر موت آتی، کبھی بیمار ہو جاتے ہیں۔ کسی کی بادشاہی ایک ملک پہ ہے، کسی کی 2 ملکوں پہ ہے، کسی کا اس سے زیادہ اثر و رسوخ ہے، لیکن کائنات کا رب جو ہے اس کی بادشاہی تمام کائنات پر ہے، زمین پر، آسمان پر، دنیا پر، پہاڑوں میں، سمندروں میں، ہواؤں میں اس کی حکومت ہے۔ جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، تو اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو جسے چاہتا ہے بادشاہی عطا کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا وہ جس کو چاہے بادشاہی دے دے اور جس سے چاہے چھین لے۔ دنیا پاکستان میں بھی آپ نے دیکھا کئی لوگ ایسے بادشاہ بنے جن کے بارے میں خود انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں ملک کا وزیر اعظم بنوں گا، بعد میں بن گئے۔ اور کئی بادشاہوں کے گھروں میں پیدا ہونے والے، ان کو کچھ نہیں ملتا، یعنی اختیار اللہ کا ہے، اور اللہ تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، کوئی پیسہ ہو، طاقت والا ہو، اللہ اسے چاہے تو ذلیل کر دے، اور اللہ چاہے تو کسی غریب کو عزت دے دے، اور بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اگر ہمارا یہ عقیدہ بن گیا یہ آیت پڑھنے سے کہ اللہ کے اختیار میں ہر چیز ہے، ہر چیز پر قادر اللہ ہے، تو پھر ہم اللہ کے علاوہ کیوں کسی سے مانگیں؟ عزت مانگنی ہو جب وہ دیتا ہے تو اسی سے مانگیں، ذلت سے بچنا ہو تو اسی سے مانگیں، خیر اور بھلائی مانگنی ہو تو اسی سے مانگیں، ملک اور بادشاہی مانگنی ہو اسی سے مانگیں، اس سے کوئی چھوٹی چیز مانگنی ہو اسی سے مانگیں، تو پھر ہم کسی اور طرف کیوں جائیں گے؟ اور یہ دعا اللہ نے اپنے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی ہے، اور دیکھ لیں اس میں کوئی وسیلہ بھی نہیں ہے۔ اگلی آیت دیکھیں، آگے اللہ کی قوت اور طاقت کا بیان ہے کہ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ایسے لگتا ہے جیسے رات دن میں داخل ہو رہی ہے، یعنی دن اوپر چھا رہا ہوتا ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے، اور تو دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ جب رات آ رہی ہوتی ہے مغرب کی طرف سے، اندھیرا لگتا ہے جیسے یہ اوپر چھا رہا ہے، اس کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ ایک تو اس کا یہ مفہوم ہے، دوسرا اس کا یہ مفہوم ہے کہ تو دن کو رات میں بدل دیتا ہے، رات کو دن میں بدل دیتا ہے۔ جتنی مرضی آپ روشنیاں لگا لیں دن جیسا نہیں ہو سکتا، پھر کسی ایک جگہ پہ ہوگا، اتنے بڑے حصے پہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کا ایک اور معنی ہے، کبھی دن لمبا ہے رات چھوٹی ہے، تو پھر اللہ دن کو بڑھاتا ہے تو گویا کہ رات میں داخل ہو جاتا ہے، وہ رات کا احساس دن چھین لیتا ہے۔ اسی طرح رات جو ہے وہ دن کو چھین لیتی ہے، کبھی اللہ برابر کر دیتا ہے۔ تو یہ سورج چاند زمین یہ گھومنے کا سارا انظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے حکم سے ہے، اسی لیے یہ سارا چلتا رہتا ہے۔ اور پھر وہ جاندار سے مردہ اور مردہ سے جاندار نکالتا ہے، مرغی کے انڈے سے اللہ زندہ بچہ نکال دیتا ہے، کہیں سے سانس بھی نہیں آتا، انڈا بے جان ہوتا ہے، بچہ جو ہے وہ جاندار ہے، ماؤں کے پیٹوں میں بچوں کو رکھتا ہے،
اگرچہ وہ بے جان سے تو نہیں ہے، لیکن اس کا آغاز تو بے جان چیز سے ہی ہوا، مٹی کا آدم بنا کے اللہ نے زندگی ڈال دی۔ پھر زائگوٹ جو ہے یہ بھی جاندار نہیں ہوتا، یقینی بات ہے پہلے تو۔ پھر زمین بے جان ہے، یہاں آپ بیج ڈالتے ہیں، اللہ اس سے پودا بنا دیتا ہے، بے جان سے جاندار نکال دیا۔ تو اسی طرح وہ جانداروں سے مردہ نکال دیتا ہے، کہ بچے مردہ پیدا ہوتے ہیں۔ اور ویسے تو رزق دینے کا اس کا طریقہ ہے کہ محنت کرو، جتنی کرو گے اتنا دیا جائے گا، لیکن کبھی کبھی جسے چاہتا ہے بغیر حساب دیتا ہے۔ کئی آپ نے دیکھا شرابی کبابی ہوتے ہیں، ہر برا کام کرتے ہیں، رزق ان سے سنبھالا نہیں جاتا۔ کئی نیک اور پرہیزگار ہوتے ہیں، ان کے صبح و شام بڑی مشکل سے گزرتے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے۔ ویسے بھی جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو مسلمانوں کے حالات کمزور تھے، دنیا کے حالات۔ کافر جو تھے مشرکین مکہ وہ بڑے امیر تھے، اور یہودی عیسائی ان کے پاس پیسہ تھا۔ تو اللہ نے بتایا کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جو نمازی ہے اس کو ہی دیں، جو کافر ہے اس کو نہ دیں، جس کو چاہیں جیسے مرضی دیں، ہمارا معاملہ ہے۔ ایک تو یہ ہمیں پتہ چلا، دوسرا یہ پتہ چلا کہ جب رزق اللہ دیتا ہے تو جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے، تو ہم اللہ سے کیوں نہ مانگیں؟ ہمیں اللہ سے ہی مانگنا چاہیے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہم والی یہ جو آیت ہے اس کے اندر اسم اعظم ہے، جو اللہم کہہ کر مانگتا ہے اللہ سے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے قرآن اور حدیث کے مطابق، اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں اللہ کا حکم تلاش کرنا ہے تو قرآن میں ملے گا، پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تلاش کرنا ہے تو حدیث میں ملے گا۔ اگر دونوں میں نہ ملے، کوئی نئی چیز آ جائے تو اس کی بھی اللہ نے اور رسول نے اجازت دی ہے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ دیکھ لیں کہ نئی چیز جو ہے وہ قرآن کی مخالفت نہ کرے، حدیث کی مخالفت نہ کرے، تو اس کو ایکسیپٹ کر لو، فائدے کی چیز ہے تو یہ قیامت تک اجتہاد وغیرہ چلتا رہے گا۔ تو یہ ساری باتیں یہ اسلام کے آخری اور مکمل دین ہونے کی نشانی ہے، قیامت تک ہر چیز کو ڈیل کرتا ہے اسلام۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔